ایمان ملا، وہ رسول کے جن کے صدقے میں قرآن ملا. اب شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے. وہ رسول کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ٹاپک موضوع وشے بدلے گا نہیں. وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں انشاءاللہ ماہ رمضان نصیب ہوگا. وہ نبی کے جن کے صدقے میں والدین ملے، وہ نبی کے جن کے صدقے میں محبت کرنے والی بیوی ملی، وہ نبی جن کے صدقے میں پیار سے بھرے ہوئے ہمارے بیوی بچے ملے. ان نبی کے گھر والوں کو امت نے بھلا دیا. مارٹن کوپر کے بنائے ہوئے موبائل کو یاد رکھا. 3 اپریل 1973. محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امر میڈیا اسلامک یوٹیوب چینل. ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وابي داود ورواه احمد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کونین کے آقا امام الانبیاء، شافع روز جزا، رسول عربی، پیغمبر اسلام، نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی ماہ رجب المرجب میں، اسی رجب کے مبارک مہینے میں خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، الہ العالمین، احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف میں بلایا تھا. اسی ماہ رجب میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. اسی ماہ رجب میں سب سے پہلی مرتبہ التحیات پڑھی گئی. میں عرض کر دوں آپ سے، آج سے 1447 سال پہلے آج کا نوجوان وہ نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف میں کون سے مہینے میں گئے، انگریزی تاریخ کیا تھی. آج کا نوجوان نہیں جانتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کو کتنا وقت ہو گیا.
آج کا نوجوان نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کون سے سن میں، کون سی تاریخ میں اور کس دن ادا کی۔ اگر امریکہ کا کوئی پروفیسر، انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، آسٹریلیا کا کوئی ماسٹر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر ہماری داڑھی دیکھ کر، آپ کی ٹوپی دیکھ کر کہ یو آر لوکنگ اے مسلم، یو آر اے فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ کی داڑھی بتا رہی ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کی ٹوپی بتا رہی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے سینہ مبارکہ پر عرش معلیٰ سے سب سے پہلی آیت شریفہ کب نازل ہوئی؟ اگر وہی سوال کر بیٹھے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، آج ہمارے پاس ساری باتوں کا علم، موبائل کا علم آ گیا، ایک ایک فنکشن کا علم آ گیا، کاروبار کرنا آ گیا، بزنس کرنا آ گیا، تجارت کرنی آ گئی، رشتوں کو نبھانا آ گیا، ددیال ننیال سسرال کے رشتوں کو، دوستی یاری، رات بھر گپ شپ کرنا، گھومنا پھرنا، سیر و تفریح، ساری باتوں کا علم ہے۔ اگر نہیں علم ہے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی صاحبزادے کتنے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں، ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بھانجیاں، ہماری بھتیجیاں، ان کا بھی وقت گزر رہا ہے موبائل پر، سہیلیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، سسرال والوں سے باتیں ہو رہی ہیں، نندوں سے باتیں ہو رہی ہیں، دیوروں سے باتیں ہو رہی ہیں، سب سے باتیں ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنتی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم تذکرہ خیر کر لیں۔ 24 گھنٹے میں ہمیں وقت نہیں ملتا کہ جس بیٹی کی پیدائش سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے بیٹی کے والد بنے، لاؤ ان بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کر لیں۔ نبی کی جو بیٹی ماہ رمضان میں 20 رمضان کو انتقال کر کے جنت الفردوس روانہ ہو گئی، سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاؤ بی بی رقیہ کا ذکر کر لیں۔ نبی کی ایک بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو دلہن بنی تھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بی بی رقیہ بھی دلہن تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ماہ رمضان میں جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ آج ہمیں اپنے دامادوں سے بڑی محبت، اپنے نواسوں سے بہت محبت، اپنی نواسیوں سے بڑی محبت، اپنے بھانجوں پہ سب کچھ قربان، اپنے بھتیجوں پر سب کچھ باقاعدہ لٹا دیتے ہیں۔ وہ رسول کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ رسول کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، اب شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، وہ رسول کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں قرآن ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ٹاپک موضوع وشے بدلے گا نہیں۔ وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں دکان ملی، وہ نبی کے جن کے صدقے میں مکان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں جہان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں آسمان ملا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں ماہ شعبان ملا، اور وہ نبی کے جن کے صدقے میں انشاءاللہ ماہ رمضان نصیب ہوگا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں والدین ملے، وہ نبی کے جن کے صدقے میں محبت کرنے والی بیوی ملی، وہ نبی جن کے صدقے میں پیار سے بھرے ہوئے ہمارے بیوی بچے ملے، ان نبی کے گھر والوں کو امت نے بھلا دیا۔ مارٹن کوپر کے بنائے ہوئے موبائل کو یاد رکھا، 3 اپریل 1973، 3 اپریل 1973 میں پہلی مرتبہ مارٹن کوپر نے موبائل بنایا۔ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ معصوم بچے، 4 سال کے بچے بغیر موبائل دیکھے کھانا نہ کھائیں، ناشتہ نہ کریں۔ 3 سال کی بچیاں ماں کا دودھ نہ پیے بغیر موبائل دیکھے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جب تک کارٹون نہ لگائے جائیں تو 5 سال کا معصوم بچہ اپنا کھانا نہ کھائے۔ نوجوان موبائل کو دیکھ کے باقاعدہ اپنا بھوش خراب کر لیں، ٹی وی سیریل دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، پکچریں دیکھیں، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھیں۔ اسی موبائل میں بہت ساری معلومات ہیں، اسی موبائل میں بہت ساری جانکاری ہے، اس موبائل میں بہت ساری باقاعدہ معلومات ہیں، ٹیکنالوجی کی باتیں، جیولوجی کی باتیں، کاسمولوجی کی باتیں، سائیکالوجی کی باتیں، سائٹولوجی کی باتیں، وگیان کی باتیں، معلومات کی باتیں، نالج کی باتیں، بہت ساری نالج کی باتیں ہیں۔
آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گاؤں میں اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں وقت پر بھیج دیا، اور عظیم الشان تاریخ ساز بارونق بابرکت جلسے میں ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم آپ کو سلام کر سکیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اس عظیم الشان جلسے کی سب سے پہلے دعوت دینے والے عزت مآب علی جناب مولانا محمد مشتاق صاحب المظاہری دامت برکاتہم، جنہوں نے اس ناچیز کے لیے اپنے بہت ہی گراں قدر خیالات کا اظہار فرمایا۔ عزیزم حفظ الرحمان میاں سلمہ نے اس جلسے کی بار بار یاد دہانی کرائی۔ پھر شوکت بھائی کے بہت سارے فون آئے، ترتیب بتاتے رہے، جلسے کی تیاری کی اطلاع دیتے رہے، نوجوانوں کا جوش و ولولہ، ان کی امنگیں بتاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی حضرات کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس گاؤں کو خوب ترقی نصیب فرمائے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ علم ہی کے موضوع پہ بات کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے، قرآن مجید کب نازل ہوا نہیں معلوم، قرآن مجید کب مکمل ہوا نہیں معلوم، موبائل پہ جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہے بھیجے دے رہا ہے۔ قرآن مجید کو مکمل ہوئے اتنے سال ہو گئے، اذان میں اتنے حروف ہیں، کبھی ہم نے غور کیا اذان میں کتنے حروف ہیں؟ واٹس ایپ پہ کوئی کچھ بھی بھیج دے گا، بھیجنے والا عالم ہے کہ غیر عالم ہے، وہ حافظ ہے کہ قاری ہے، یا دنیا دار ہے یا تجارت پیشہ ہے یا کوئی بزنس مین ہے یا کوئی ایسا ہی باقاعدہ عام آدمی ہے جس کو علم بھی نہیں تاریخ کا، جس کو معلوم بھی نہیں، جس کو گیان بھی نہیں اتہاس کا۔ میں عرض کروں اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ بتائیے ویسٹ بنگال مغربی بنگال، میں عرض کر دوں پشچمی بنگال کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، اگر ہم مطالعہ نہ کریں، اسٹڈی نہ کریں تو ہم کیا بتائیں گے؟ 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے صوبہ بنگال، سبحان اللہ کے ویسٹ بنگال 88,752 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے اسی بنگال کے اندر سب سے پہلی مرتبہ ہندی کا اخبار نکلا تھا 1828 میں، اسی شہر کلکتہ سے نکلا تھا۔ ویسٹ بنگال کی ماشاءاللہ جو راجدھانی ہے، اسی بنگال میں اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار جامع جہانما 1822 میں نکلا۔ منشی ہری ہر دت رائے اس اخبار کے مالک تھے۔ آج مسلمان اردو نہیں جانتا، اور اردو کا پہلا اخبار ملک ہندوستان کی تاریخ میں، بھارت دیش کے اتہاس میں اردو بھاشا کا پہلا اخبار نکالنے والے منشی ہری ہر دت رائے تھے بنگال کے۔ اور اسی کبھی 26 جنوری کے موقع پہ میں نے لکھنؤ میں جھنڈا لہرانے کے بعد، جھنڈا پھہرانے کے بعد میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، جو ہمارا راشٹریہ گان ہے، جو ہمارا نیشنل اینتھم ہے، میں اس کا جو ہمارا قومی ترانہ ہے، جن گن من ادھینائک جے ہے، اس کے لکھنے والے اسی بنگال کے اندر باقاعدہ روین ناتھ ٹیگور جی، شری روین ناتھ ٹیگور جی، انہوں نے باقاعدہ لکھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں یہ جو تمکمے لگے ہیں، یہ جو لائٹیں لگی ہیں، یہ جو ٹیوب لائٹیں جل رہی ہیں، ملک ہندوستان میں عرض کروں جو 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہے ہمارا ملک ہندوستان۔ 6,38,000 سے زائد گاؤں ہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر۔ میں عرض کر دوں آپ سے سب سے پہلی مرتبہ بتی لائٹ باقاعدہ اگر آئی ہے تو بنگال میں آئی ہے، شہر کلکتہ کے اندر 1879 کے اندر لائٹ آ گئی تھی باقاعدہ کلکتہ میں، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ آج ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے۔ آپ کے پاس کتاب آج سے ہے۔ میں نے جن سوالوں کو قائم کیا کہ ہمارے نبی نے پہلی نماز کس تاریخ میں، کس سن میں، کس شہر میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، میں نے ایک سوال یہ بھی رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف میں انگریزی کے کس مہینے میں تشریف لے گئے تھے؟ عربی مہینہ تو رجب کا تھا، جو مہینہ چل رہا ہے یہ معراج شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف میں رب ذوالجلال نے بلایا تھا، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی تھی، سبحان اللہ کہہ دیے۔ معراج شریف کی شان میں بات آ گئی، معراج شریف کی رات میں حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔
فرمائی. معراج شریف کی مبارک رات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے آسمان پر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج کی شب میں باقاعدہ ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں عرض کر دوں آپ سے تیسرے آسمان پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور چوتھے آسمان پر جناب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میں عرض کر دوں ان کے ماموں جان جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی تھی. اور معراج شریف کی مبارک رات میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور معراج شریف کی رات میں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج شریف کی یہ نماز فرض ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام جلیل القدر عظیم المرتبت نبیوں سے ملاقاتیں کرا رہے ہیں. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج شریف کی مبارک رات میں پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. معراج شریف کی مبارک رات میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. اور معراج شریف کی مبارک شب میں ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر 40,000 پیغمبروں کے والد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی. مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہمارے آقا معراج شریف کی مبارک رات میں. جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو ہی گیا. یہ معراج شریف کا مہینہ ہے. بھدرک کالی میں جو جلسہ منعقد ہوا وہ معراج کے مبارک مہینے میں منعقد ہوا. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر سال منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے، جن بچوں نے، جن نوجوانوں نے اس جلسے میں جس درجے میں محنت کی، جس نے یہ قالین بچھایا، جس نے یہ اسٹول رکھا، جس نے پانی پلا دیا، سبھی کی خدمتوں کو قبول فرمائے. ہماری ماں اور بہنوں نے ناشتے کا انتظام کیا، کھانا پکایا علماء کرام کے لیے. اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ آپ اس کے ذریعے نہیں، کتاب کے ذریعے معلوم کیجئے. اب نوٹ کر لیجئے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا یہ کون سا سال ہے؟ 2 لاکھ کے مجمع میں آپ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. 1497واں سال چل رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ. کون سا؟ 1497واں سال چل رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ. قرآن مجید کے نزول کو، قرآن مجید کے نازل ہونے کو، قرآن مجید کے نازل ہونے کی شروعات کو کون سا سال چل رہا ہے؟ 1457واں سال چل رہا ہے. یہ میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1457واں سمجھ میں آ رہا ہے؟ شکریہ. میں عرض کر دوں آپ سے چونکہ مجھے بنگلہ بالکل نہیں آتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں یا اللہ کا کیسا کرشمہ، کیسی قدرت ہے کہ آپ حضرات باقاعدہ بنگلہ بھی بولتے ہیں، بنگلہ بھی سمجھتے ہیں. اور اردو زبان کا جب کوئی عالم اردو میں تقریر کرتا ہے، کوئی مقرر جب اردو میں خطاب کرتا ہے تو ماشاءاللہ آپ وہ باقاعدہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ حضرات کو اللہ نے علم بخشا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین نصیب فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے قرآن مجید کے نزول کو کتنا وقت ہو گیا؟ 1457 سال پہلے. آپ جب کبھی بات کریں علمی گفتگو کریں، کتاب کی روشنی میں بات کریں، ایویڈنس دیں، ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ باقاعدہ میں پورے ادھارن کے ساتھ آپ بات کریں کہ پہلی مرتبہ جبریل امین کب تشریف لائے، پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے. جب قرآن کی پہلی آیت آئی تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3 miles = 5 کلومیٹر، 3 میل 5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر، خانہ کعبہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، غار ہرا کی بلندی پر. اور غار ہرا کی اونچائی، غار ہرا کی بلندی کتنی ہے؟ 1926 فٹ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں، سیرت رسول میں، تفسیر قرآن میں اسلام کے ایک ایک واقعے کی تفصیل موجود ہے اور دلیل کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پہ کب بیٹھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پہ کب تشریف فرما ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی؟ مکہ معظمہ کب چھوڑا؟ ستمبر کا مہینہ، 12 ستمبر سن 600 میں عرض کر دوں آپ سے 12 ستمبر سن 620 عیسوی، سن 622 عیسوی، 12 ستمبر سن 622 عیسوی میں آپ نے مکہ معظمہ چھوڑا.
20 ستمبر سن 622 عیسوی میں آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی